خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے بچوں کے انفیکشن کنٹرول کے بارے میں، پرٹیکولرلی نیو بارن بیبیز کے انفیکشن کنٹرول کے بارے میں مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ انفیکشن کنٹرول نوزائیدہ بچوں یعنی کہ نیو بارن بیبیز کی نرسری میں کس طرح کیا جائے۔ جیسے ہی بچے کی ڈیلیوریز ہوتی ہیں اور لیبر روم اور اس علاقے میں جہاں پر ڈیلیوریز ہو رہی ہیں وہیں پر بچوں کی نرسری بھی بنائی جاتی ہے تاکہ نوزائیدہ بچوں نیو بارن بیبیز کو اس میں کچھ دیر کے لیے رکھا جائے اور اس کے بعد ان کے صحت کے بارے میں صحیح اندازہ لگایا جائے کہ بچے میں ساری جو عمل ہیں صحیح طرح پرفارم ہو رہے ہیں، سانس لینے کا عمل ہے اور دوسرے عمل جو ہیں جسمانی عمل وہ صحیح طرح پرفارم ہو رہے ہیں، تو اس کو چیک اپ کیا جاتا ہے نرسریز میں، اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ نیو بارن بیبیز کو جن کو نرسریز میں رکھا جاتا ہے ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہاسپٹل کے عملے کی ہوتی ہے، یعنی کہ صحتی ادارے میں جو عملہ ہے، جو اسٹاف ہے، وہ ہائیلی ٹرینڈ ہونا چاہیے اور بہت ہی اچھے طریقے سے اور بہت اچھے یعنی کہ اس میں ان کی معلومات ہونی چاہیے۔ ہر اسٹاف ممبر کو اپنا کام شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھو لینے چاہیے، یعنی کہ ہینڈ واشنگ کرنی چاہیے، اور ہر بچے کو ہاتھ لگانے کے بعد بھی ہینڈ واشنگ کرنی چاہیے۔ اپنے ناخن باقاعدگی سے کاٹنے چاہیے، اپنے زخموں کو پٹی سے ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، بالوں کو اچھی طرح باندھ کر گردن کے اوپر رکھنا چاہیے، اور اگر ضروری ہو تو کیپ، ماسک اور دستانوں کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ بچوں کو کم سے کم ہاتھ لگانا چاہیے۔ سب سے اہم بات ہم آپ کو اس اسٹیج پہ ہم یہ بتائیں گے کہ عام طور پر نرسنگ اسٹاف جو ہے چھوٹے بچوں کے منہ میں اپنی انگلی دے دیتی ہیں اور بچہ چوسنے لگتا ہے۔ یہ عمل بہت ہی اچھا لگتا ہے خواتین کو، نرسوں کو، مگر یہ بہت بڑے انفیکشن پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے، نہ اس طرح کی کوئی حرکت عزیزوں رشتہ داروں کو کرنی چاہیے کہ اس قسم کا عمل کیا جائے، تو انگلی کے ذریعے انفیکشن جو ہیں بچوں کو پہنچ جاتے ہیں۔ اگر موسم سرد نہ ہو تو بچوں کو روزانہ نہلانا چاہیے۔ ماں جب بھی بچے کو دودھ پلانے آئے تو وہ گاؤن پہنیں اور اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو لیں۔ والد بھی بچے کو کبھی کبھی ملنے آ سکتا ہے۔ بچے کو نرسری میں کم سے کم پیار کیا جائے۔ اس سلسلے میں ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں کی تربیتی نشست کی جائے۔ جب بچے کو ڈسچارج کیا جائے یعنی چھٹی دی جائے تو اس کے کوٹ کو اچھی طرح سے ڈس انفیکٹ کیا جائے، یعنی جو کوٹ جس بچے کے لیے استعمال کی گئی ہے، جس بچے میں وہ لیٹا ہوا، جس کوٹ میں بچہ لیٹا ہوا تھا، اس کو پراپر طریقے سے ڈس انفیکٹ کیا جائے تاکہ دوسرا بچہ جب اس میں لیٹایا جائے تو اس کو وہ انفیکشن نہ لگے جو کہ اس بچے کو تھا جو کہ ڈسچارج کیا گیا ہے۔ ایئر فلٹر کو ہر 3 ماہ بعد تبدیل کیا جائے۔ سکشن ٹیوب ہر استعمال کے بعد تبدیل کی جائے۔ سکشن کی بوتل کو اچھی طرح صاف کیا جائے اور ڈس انفیکٹ کیا جائے۔ نرسری میں زیادہ تر ایک دفعہ استعمال ہونے والی چیزوں کا استعمال کیا جائے۔ جو جراثیم سے پاک چیزیں موجود ہوں ان کو ختم یعنی کہ ایکسپائری ہونے کی تاریخ پر نظر رکھنی چاہیے۔ جو آلات دوبارہ استعمال کے ہوں انہیں اچھی طرح اسٹرلائز کرنا چاہیے۔ بچوں کو اچھی طرح دیکھتے رہنا چاہیے کہ کسی بھی انفیکشن ہونے کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ سارے عمل میں اسٹینڈرڈ اور یونیورسل پریکاشنز کو مد نظر رکھنا چاہیے، جو کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ پرسنل پروٹیکٹیو مٹیریل، ماسک، گلاسز اور ہینڈ گلوز، گاؤن، ان کا استعمال پراپر طریقے سے کرنا چاہیے۔ ہینڈ واشنگ ضروری ہے اور اس کے بعد ان چیزوں کو استعمال کر کے انفیکشن سے بچانا چاہیے۔ اگر ماں کو بخار ہو تو بچے کو ماں کا دودھ نہیں پلانا چاہیے۔ خون اور جسمانی رطوبتوں کی احتیاط ان بچوں کے لیے ضرور کرنی چاہیے جو ہیپاٹائٹس بی، سی اور HIV ایڈز پازیٹیو ماں کے ہوں، کیونکہ وہ انفیکشن ان میں
ہو سکتا ہے کہ وہ ان میں ٹرانسمٹ ہو چکا ہو۔ نرسری کی ہر چیز کو اچھی طرح ڈس انفیکٹ کیا جائے اور ہر نئے بیبی کے لیے جراثیم سے پاک نئے آلات استعمال کیے جائیں۔ بچوں کو صاف دودھ اور صاف پانی دیا جائے۔ ان پر عمل کر کے ہم نرسری میں انفیکشنز کو پھیلنے سے بچا سکتے ہیں، اور نرسریز کی دیکھ بھال بہت ہی سخت طریقے سے کی جانی چاہیے۔ اس کا ریکارڈ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی انفیکشن ہو جائے نرسری میں تو فوراً انفیکشن کنٹرول ٹیم کو اور انفیکشن کنٹرول کمیٹی کو انفارم کیا جائے۔ ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول ٹیم فوراً آ کر اس انفیکشن کے بارے میں لیبارٹری ٹیسٹ جمع کرے گی، اور وہ لیبارٹری میں بھیج کے صحیح ڈائگنوسس کیا جائے گا کہ کون سا انفیکشن جو ہے نرسری میں موجود ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے بھی انفیکشن کنٹرول ٹیم صحیح قسم کے مشورے دے کے نرسری کو انفیکشن سے پاک کرے گی۔ اس بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ انفیکشن کنٹرول ٹیم کی بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ نرسری میں انفیکشن کو کنٹرول کیا جائے، اور ایسے طریقے اپنائے جائیں کہ نئے نوزائیدہ بچوں کو، نیو بارن بیبیز کو انفیکشن نہ ہو سکے۔